السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول آؤ ہم پہلا قدم دھرتے ہیں۔ چھوٹے ماموں پوری طرح متجسس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دوست سے موئز کے بارے میں پوچھا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ موئز کو اس کے بیٹے نے انوائٹ کیا ہے، اسے موئز کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں۔ جب چھوٹے ماموں نے زیادہ ہی تجسس کا اظہار کیا تو وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس نے انہیں موئز کے بارے میں معلومات دی تھیں۔ وہ جس فرم میں پروڈکشن مینیجر کے طور پر کام رہا تھا، اس فرم نے پچھلے سالوں سے چیمبر آف کامرس میں اپنی بڑے بڑے ایکسپورٹ آرڈرز کی وجہ سے خاصی دھوم مچائی ہوئی تھی۔ چھوٹے ماموں خود بھی لیدر گڈز کی ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے۔ انہیں اب یاد آیا تھا کہ چیمبر آف کامرس میں جب بھی اس فرم کا ذکر ہوتا تو اس کے پروڈکشن مینیجر موئز ناصر کا ذکر بھی ہوتا، جسے کئی دوسری فیکٹریز بھاری تنخواہ پر اپنے لیے کام کرنے کی آفرز کر رہی تھیں، مگر جب چھوٹے ماموں کو قطعاً خیال نہیں آیا تھا کہ موئز ناصر ان کا اپنا بھانجا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے دوست نے ان کی کیفیت سے بے خبر انہیں موئز کے بارے میں معلومات فراہم کر دی تھیں، اور اب چھوٹے ماموں عجیب سی کیفیات کا شکار ہو گئے تھے، اور کچھ یہی حال ان کی بیوی بچوں کا تھا۔ ان کو یاد آیا تھا چند ہفتے پہلے کس طرح انہوں نے کھڑے کھڑے اپنے گھر میں اس کی بے عزتی کی تھی، اور انہوں نے یا ان کے کسی بھائی نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران وہ سب گاہے بگاہے دور کھڑے ہوئے موئز کو دیکھتے رہے، جو کچھ لوگوں کے ساتھ کسی گفتگو میں مصروف کھانا کھا رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان کی بیوی مسلسل رابعہ اور موئز پر تنقید کرتی رہی تھی، مگر وہ خاموش رہے تھے۔ اگلے دن تینوں گھروں میں موئز کے بارے میں معلومات اور خبریں گردش کر رہی تھیں، اور ہر شخص مچکا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد رابعہ ایک بار پھر ماں سے ملنے آئی تھیں، اور وہ اس بار اپنے استقبال سے حیران ہو گئی تھیں۔ وہ بھابیاں جنہوں نے پچھلی دفعہ مکمل ان کے سلام کا جواب دیا تھا، اس بار ہنس ہنس کر ان کا حال احوال دریافت کر رہی تھیں۔ پھر جب وہ اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھیں تو ان کی بھابیاں باری باری وہاں آ گئی تھیں، اور پھر بڑی بھابی اصل بات زبان پر لے ہی آئی تھیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ رابعہ اور موئز نے انہیں غیر سمجھا، جو انہیں اس کی ترقی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ رابعہ خود بھی حیران تھیں، کیونکہ وہ صرف یہ جانتی تھیں کہ موئز ولید کے ساتھ کام کرتا ہے، مگر کس عہدے پر کام کرتا ہے اس سے وہ بے خبر تھیں۔ پھر بھی انہوں نے اپنی بھابیوں سے معذرت کر لی تھی۔ چند ہفتے پہلے جب وہ گھر چھوڑ کر آئی تھیں تو کسی نے جانے سے پہلے ان کے ایڈریس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، اور وہ اس دن انہوں نے اصرار کر کے ان کا ایڈریس لیا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی ان کے بڑے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے موجود ہوئے تھے۔ گھر کو دیکھ کر وہ خاصا مرعوب ہوئے تھے، حالانکہ رابعہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے، موئز کی واپسی سے پہلے وہ چلے گئے تھے۔ پھر تو جیسے آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گاہے بگاہے ان کا کوئی نہ کوئی بہن بھائی ان سے ملنے آتا رہتا، انہوں نے اپنے گھر مدعو کر جاتا۔ موئز بڑی خوش دلی اور خوش اخلاقی سے ہر ایک سے ملتا، حتیٰ کہ چھوٹے ماموں سے بھی، جنہوں نے رابعہ سے اپنے رویے کی معذرت کر لی تھی۔ موئز ان سے اس طرح پیش آیا تھا جیسے ان سے کبھی اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہو۔ سعدیہ کی شادی پر چھوٹے ماموں زبردستی رابعہ کو شادی سے چند دن پہلے اپنے گھر لے آئے تھے۔ موئز شادی پر نہیں آیا تھا، اسے کسی کام سے کراچی جانا تھا۔ شادی کی ایک ایک رسم رابعہ کو خود پر بھاری لگی۔ سعدیہ دلہن بن کر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ انہوں نے اسے دوبارہ نظر بھر کر نہیں دیکھا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، لیکن انہیں بار بار موئز کا خیال آ رہا تھا۔ وہ تصور میں اس کے شوہر کے بجائے موئز کو اس کے ساتھ بیٹھے دیکھنے لگتیں۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کی سب سے قیمتی چیز چھین کر لے جا رہا تھا۔ سعدیہ کی شادی نے انہیں بہت نڈھال کر دیا تھا۔ جس دن وہ واپس آئی تھی موئز انہیں گھر پر ہی ملا تھا، اور اس نے رسمی سے انداز میں شادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ رابعہ کے تاثرات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی بھی ناخوش ہیں۔ اس نے ایک بار پھر ماں کو دلاسا اور تسلی دی تھی۔ ولید، میں اپنی الگ فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں، اور کچھ دوسری فرمز کی طرف سے مجھے جیکٹس کی ڈیزائننگ کے لیے آفر ہیں۔ میں ان کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے فیکٹری کے لیے ابھی بہت سے روپوں کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں اصولی طور پر تمہارا ملازم ہوں، اور مجھے کسی اور کے لیے کام کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن وہ ولید کے آفس میں بیٹھا اسے شوق پہ شوق دے رہا تھا۔ موئز، تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں ہر سہولت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی ملازم نہیں سمجھا۔ یہ فرم جتنی میری ہے اس سے زیادہ تمہاری ہے۔
پھر تم یہ جاب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ ولید اس کی باتوں پر بوچکا رہ گیا تھا۔ ولید، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں مجھے ہر قسم کی سہولت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی میری حیثیت اس فرم میں ایک ملازم کی ہے۔ مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، یہ جاب تو صرف ایک آغاز تھا۔ ولید نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہا، اگر تم چاہو یہ تو میں تمہارے لیے بھی کام کروں گا، لیکن میں اپنی الگ فیکٹری بھی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری خواہشات اور عزائم سے واقف ہو، اور میری خواہشات میں صرف ایک باپ شامل نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اس لیے بہت غیر جانبدار ہو کر میرے فیصلے کے بارے میں سوچو۔ تم فیکٹری الگ کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں سرمایہ کہاں سے ملے گا؟ ولید نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے سوال کیا۔ کچھ غیر ملکی کمپنیز جن کے ساتھ میں کافی عرصے سے بات چیت کرتا رہا ہوں، انہی میں سے ایک کمپنی یہاں جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ یہ پروجیکٹ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ کچھ روپے میرے پاس ہیں اور کچھ میں دوسری فرمز کے لیے کام کر کے اکٹھا کر لوں گا، لیکن ابھی یہ صرف منصوبہ ہے، کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی سال اپنی فیکٹری شروع کر دوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سال لگ جائیں۔ میں تمہارے ساتھ مل کر یہ فیکٹری کیوں نہیں لگا لیتے؟ ولید نے اچانک اسے ایک آفر دی تھی۔ تمہارے ساتھ؟ وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ ہاں، میرے ساتھ۔ تم اپنی فیکٹری میں میرے شیئرز رکھو، 60% تمہارے اور 40% میرے۔ اس کے بدلے میں تمہاری فیکٹری کے لیے سرمایہ فراہم کروں گا، لیکن اس فیکٹری کے انتظامات میں میرا کوئی رد عمل یا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس کی ورکنگ پارٹنر تم ہوگے۔ معیز اس پیشکش پر حیران تھا، اور اگر سرمایہ ڈوب گیا تو اس نے ولید سے کہا تھا، تب وہ میری ذمہ داری ہوگی، میں تمہیں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تم فیکٹری کے لیے سائٹ تلاش کرو۔ معیز نے اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ چند ہفتوں میں اس نے فیکٹری کے لیے سائٹ تلاش کی اور تعمیر شروع کروا دی۔ قسمت کا ہر در اس پر جیسے کھلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ ڈیل سائن کر لی۔ اب اگر وہ چاہتا تو ولید کے سرمایے کے بغیر بھی فیکٹری تعمیر کر سکتا تھا، لیکن اس نے ولید کے ساتھ پارٹنرشپ ختم نہیں کی تھی۔ فیکٹری کے لیے عمارت اس نے تعمیر کروائی تھی، اور روپیہ اور مشینری ولید اور اس کی کمپنی نے فراہم کیا تھا۔ 1.5 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا تھا، اور پھر جیسے روپے کی ایک ریٹ ریس تھی جس میں وہ شریک ہو گیا تھا۔ پہلے اسے روپے کمانے کے لیے محنت کرنا پڑی تھی، اب روپے جیسے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پہلے اس نے لیدر گڈز ایکسپورٹ کرنی شروع کی تھی، پھر گڈز کی رینج میں اضافہ ہوتا گیا، لیدر سے وہ اسپورٹس گڈز کی طرف آیا، اور پھر کارپیٹ انڈسٹری کی طرف۔ اس کے ہاتھ جیسے کوئی پارس آ گیا تھا، اور وہ جس چیز کو بھی چھوتا وہ سونا بن جاتی۔ لوگوں کو اس کی کامیابی پر رشک آتا تھا۔ 7 سال اسی طرح گزر گئے، اور ان 7 سالوں میں وہ ظاہری طور پر بالکل بدل گیا تھا۔ جو لوگ پہلے ان سے کتراتے تھے اب ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ باطنی طور پر معیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ خوش اخلاق اور نرم مزاج ہو گیا تھا۔ یہی حال رابعہ کا تھا۔ معیز کے چھوٹے ماموں نے رابعہ سے کہا تھا کہ وہ معیز کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ پہلا موقع تھا جب رابعہ نے انہیں کسی بات سے انکار کیا تھا۔ سجاد بھائی، آپ مجھے معیز کی شادی آپ کے گھر نہیں کرنی۔ سعدیہ سے رشتہ آپ نے توڑ ڈالا، اب پھر آپ کی چھوٹی بیٹی سے رشتہ کروں، اور کل کو میرے بیٹے پر کوئی برا وقت آ جائے تو آپ تو پھر رشتہ توڑ دیں گے۔ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ سجاد بھائی کو ان کا جواب تماچے کی طرح لگا تھا، لیکن وہ جواب میں کچھ بول نہیں پائے، اور وہ خاندان میں واحد نہیں تھے جو اپنی بیٹی کے لیے معیز کا رشتہ چاہتے تھے، لیکن معیز خاندان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور رابعہ کا اصرار بھی اسی خاندان میں شادی پر آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ موڑ کاٹ رہی تھی جب اس نے ایک بوڑھی عورت کو ایک گاڑی سے ٹکراتے اور دور گرتے دیکھا۔ وہ گاڑی رکنے کے بجائے ایک طوفانی رفتار سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے عورت کی فکر لاحق ہو گئی۔ اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے وہ اس جگہ آئی جہاں وہ عورت گری تھی۔ تیزی سے وہ اس عورت کے پاس آئی اور سیدھا کیا۔ وہ عورت کراہ رہی تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا، اور پھر ایک آتی ہوئی گاڑی کو ہاتھ دے کر
روکا اور اسے ڈرائیو کرنے والے آدمی کے ساتھ مل کر بوڑھی عورت کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹا دیا۔ عورت نیم غشی کے عالم میں تھی۔ پھر وہ سیدھی اسے ایک پرائیویٹ کلینک لے آئی۔ نرس اور وارڈ بوائے نے جب اس عورت کو اسٹریچر پر منتقل کیا تھا تو وہ تب بھی کراہ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ اس عورت کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، اس کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کے لیے انہوں نے جتنی رقم مانگی تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر ریسیپشنسٹ کو کہا کہ وہ یہ رقم گھر سے لے آتی ہے، تب تک وہ گارنٹی کے طور پر اس کا لاکٹ اور ایئر رنگز رکھ لیں اور اس عورت کو آپریشن کر دیں تاکہ وہ اس طرح تکلیف سے تڑپتی نہ رہے۔ ریسیپشنسٹ نے ڈاکٹر سے بات کی اور پھر اس نے اس کا لاکٹ اور ایئر رنگ رکھ لیے۔ وہ گھر آئی اور وہاں سے چیک بک لے کر بینک گئی۔ جب وہ واپس ہاسپٹل پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ وہ عورت ہوش میں آ گئی تھی اور اس کا بیٹا اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ اس نے بل بھی ادا کر دیا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے ایک کارڈ دیا تھا جو اس عورت کے ریسیپشنسٹ نے اسے ایک کارڈ دیا تھا جو اس عورت کا بیٹا اس کے لیے دے گیا تھا تاکہ وہ اس سے رابطہ کرے۔ اس نے کارڈ نہیں لیا تھا، اسے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسے یہ جان کر ہی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ عورت محفوظ تھی اور وہ اپنے خاندان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ ریسیپشنسٹ سے اپنی چیزیں لے کر واپس آ گئی۔ معیز کو رابعہ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع آفس میں ملی تھی اور وہ اندھا دھن اس کلینک کی طرف دوڑ پڑا۔ ماں کو ہوش میں دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اپنی تکلیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر بڑھاپے کی چوٹ کی تکلیف پر قابو پانا آسان نہیں ہوتا۔ ماں کو دیکھنے کے بعد وہ بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تھا۔ بل ادا کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کہ رابعہ کو وہاں کون لایا؟ عائشہ حسن نامی ایک لڑکی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کوئی گاڑی انہیں ٹکر مار کر چلی گئی تھی اور وہ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئی تھیں۔ بل کے لیے اس نے ہمیں کچھ روپے دیے تھے لیکن اس کے پاس زیادہ روپے نہیں تھے، اس لیے اس نے اپنی کچھ جولری ہمیں دی تھی کہ ہم یہ رکھ لیں اور آپریشن کر دیں کیونکہ آپ کی والدہ کو فوری آپریشن کی ضرورت تھی۔ ریسیپشنسٹ نے بل بتاتے ہوئے وہ جولری نکال کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت میں وہاں کھڑا رہ گیا۔ پتہ نہیں وہ کون تھی جس نے اپنے جسم پر سجایا ہوا زیور اس کی ماں کی جان بچانے کے لیے دے دیا تھا۔ اگر وہ لڑکی اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو شاید اس کے قدموں پر گر جاتا۔ اس وقت اس کی کچھ ایسی ہی حالت ہو رہی تھی۔ معیز نے اس لاکٹ کو ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ایک خوبصورت تختی پر اللہ کا نام بڑے خوبصورت انداز میں منکشف تھا۔ معیز نے دوبارہ اسے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ بل ادا کرتے ہوئے اس نے نرس کو اپنا کارڈ دیا۔ دیکھیں، یہ جب واپس آئیں تو انہیں ان کے روپے اور جولری واپس کر دیں اور انہیں یہ کارڈ دے کر کہیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے جلدی ہے کیونکہ میں اپنی ماں کو کسی اچھے ہاسپٹل میں شفٹ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں یہیں رک کر ان کا انتظار کرتا۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا اور پھر اپنی امی کو لے کر ایک بڑے کلینک پر آ گیا۔ ایک دفعہ پھر رابعہ کے ٹیسٹ ہوئے اور 2 گھنٹے کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے بتایا تھا کہ رابعہ کا آپریشن ٹھیک کیا گیا تھا اور اب اسے کسی انتہائی نگہداشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تسلی ہو گئی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران اسے بار بار اس لڑکی کا خیال آتا رہا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ لڑکی کارڈ پانے کے بعد اس سے رابطہ قائم کرے گی، لیکن اس نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگلے دن اس نے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ رابعہ کو بے اختیار وہ آواز یاد آ گئی جو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے مسلسل اسے کچھ کہتی رہی تھی۔ وہ عام طور پر گھر سے باہر نہیں جاتی تھیں، مگر کچھ 6 ماہ قبل اس نے نئے گھر میں منتقل ہونے کے بعد وہ اکثر ماڈل ٹاؤن کے پارک میں چلی جاتی تھیں جو گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہاں وہ کافی دیر بیٹھی رہتی، لوگوں کو گھومتے دیکھتی اور تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا۔ اس دن بھی وہ پارک میں چہل قدمی کے بعد واپس آ رہی تھیں جب اچانک سڑک پار کرتے ہوئے وہ اس گاڑی کے سامنے آ گئیں۔ ساری غلطی نہ تو ان کی تھی نہ ہی گاڑی کے ڈرائیور کی۔ گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ نیم بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ٹانگ اور سر میں اٹھتی ہوئی درد کی لہروں کے باوجود انہیں وہ لمس یاد تھا جو وقتاً فوقتاً ان کا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ چند دنوں تک وہ دونوں ہی اس لڑکی کا انتظار کرتے رہے۔ پھر رابعہ نے معیز سے کہا کہ وہ خود اس لڑکی کا پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ معیز دوبارہ اس کلینک پر گیا تھا اور اس نے انکوائری کاؤنٹر سے اس لڑکی کا ایڈریس حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے چند منٹوں کی تلاش کے بعد عائشہ حسن کا ایڈریس اس کے سامنے رکھ دیا۔
بالکل جی، نام پتہ تو انہوں نے لکھوایا تھا، اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں، ریسیپشنسٹ نے کہا۔ معیز وہ پتہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، وہ اس کے ساتھ والے گھر کا ایڈریس تھا۔ گھر واپس جاتے ہوئے معیز گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس گھر سے آگے لے گیا تھا اور پھر اس گھر کے آگے گاڑی روک کر وہ بڑے دھیان سے اس گھر کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اس کے گھر کی نسبت بہت چھوٹا گھر تھا اور اس کے سامنے ایک مختصر سا لان بھی تھا۔ وہ گاڑی ٹرن کر کے واپس آ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ رابعہ کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے رابعہ کے لیے ویل چیئر منگوا لی تھی تاکہ وہ ہر وقت گھر ہی میں نہ رہیں اور گھر میں آسانی سے پھرنے کے علاوہ باہر بھی نکل سکیں۔ ایک ایک کل وقتی نرس بھی اس نے ان کے لیے رکھ دی۔ معیز نے رابعہ کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی ہے۔ وہ بھی اس اتفاق پر حیران ہوئی تھیں۔ گھر آنے کے دوسرے ہی دن انہوں نے معیز سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کرے اور ہو سکے تو اسے ان کے پاس لے کر آئے تاکہ وہ خود اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ معیز شام کو اس کی گھر کی طرف آیا تھا۔ بیل بجانے پر 14 سالہ ایک لڑکا باہر آیا۔ معیز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا کہے۔ میں آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ سے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے کے چہرے پر ایک دم عروبیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ میرے ابو تو فوت ہو چکے ہیں، آپ اندر آئیں، میں آپ کو اپنی امی سے ملوا دیتا ہوں۔ معیز اس کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ لڑکا اسے اندرونی دروازے پر ٹھہرا کر اندر چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ واپس آیا اور اسے اندر لے گیا۔ ایک بہت ہی ویل ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم اس کے سامنے تھا۔ وہ لڑکا اسے وہاں بٹھا کر غائب ہو گیا۔ معیز طائرانہ نظروں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ معیز عورت کے اندر آنے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹا بیٹھو، اس عورت نے نرمی سے اس سے کہا اور خود بھی سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں آپ کے ساتھ والے گھر سے آیا ہوں۔ چند دن پہلے معیز نے بات شروع کی اور آہستہ آہستہ ساری باتیں بتا دیں۔ اسے اس عورت اور لڑکے کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ وہ بہت عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آپ کا عائشہ حسن سے کیا رشتہ ہے، مگر میں ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، معیز نے اپنی بات کے اختتام پر کہا تھا۔ بیٹا وہ میری بیٹی ہے، اس وقت تو وہ آفس میں ہوگی، آج وہ دیر سے آئے گی۔ دراصل وہ ایک کمپنی میں سیلز آفیسر ہے، اسے اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گی، لیکن شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ میں کل تمہاری امی کی خیریت دریافت کرنے آؤں گی، عائشہ کی امی نے کہا۔ پھر بات چیت کا یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا۔ معیز اٹھنا چاہتا تھا مگر عائشہ کی امی کے اصرار پر وہ چائے کے لیے رک گیا۔ دوسرے دن شام کو عائشہ کی امی ان کے گھر آئی تھیں۔ معیز صرف ان کے لیے خاص طور پر گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ عائشہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کی امی نے ایک بار پھر اس کی طرف سے معذرت کی کہ اسے کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ رابعہ نے عائشہ کی امی کو زبردستی کھانے پر روک لیا اور کھانے پر ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے عائشہ کی امی سے ساری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا امریکہ میں ہوتا تھا اور اس نے وہیں شادی کر رکھی تھی۔ اس کے بعد عائشہ تھی، اس سے چھوٹی فریحہ تھی جس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے ہوئی تھی، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا بالترتیب BA اور FSC میں پڑھتے تھے۔ عائشہ کی امی سادہ مزاج تھیں اور یہی خصوصیات رابعہ میں تھیں، اس لیے دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے کافی محظوظ ہوئی تھیں۔ آہستہ آہستہ دونوں گھروں میں میل جول شروع ہو گیا۔ رابعہ کو عائشہ سے ملنے کا جتنا اشتیاق تھا وہ ان سے اتنا ہی کترا رہی تھی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ ہر بار اس کی امی اس کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتی۔ رابعہ کا اشتیاق بڑھتا ہی گیا تھا اور یہی اشتیاق ایک دن انہیں بنا بتائے عائشہ کے گھر لے گیا تھا۔ وہ ویل چیئر پر نرس کی مدد سے اس کے گھر گئی تھیں۔ عائشہ کی امی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئی تھیں۔ انہوں نے رابعہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر ان کے اصرار پر عائشہ کو بلانے چلی گئیں۔ 10-15 منٹ بعد سفید کھدر کے کرتے اور سیاہ شلوار اور دوپٹے میں ملبوس تراشیدہ بالوں والی ایک دراز قد لڑکی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے اندر آتے ہی رابعہ کو سلام کیا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم عائشہ ہو؟ رابعہ نے بے اختیار اس سے پوچھا۔ ہاں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا لہجہ اور چہرہ دونوں بے تاثر تھے، مگر رابعہ کو اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بیٹا
میرے پاس آؤ۔ رابعہ نے بے ساختہ بازو پھیلا دیے۔ اس نے حیرانی سے ان کو دیکھا اور پھر جیسے ششو پنج میں پڑ گئی۔ رابعہ نے ایک بار پھر اسے اپنے پاس بلایا۔ اس بار وہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آ گئی۔ رابعہ نے پاس آنے پر اسے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ یکدم جیسے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تب ہی اس کی امی کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ کچھ نروس سی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کا شکریہ ادا کرتی رہی مگر وہ گونگوں کی طرح گم سم بیٹھی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر اٹھی اور دوبارہ اندر نہیں آئی۔ رابعہ کافی دیر تک عائشہ کی امی کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر گھر واپس آ گئیں۔ معیز جب رات کو گھر آیا تو رابعہ نے اسے عائشہ سے ملاقات کا قصہ بڑی بے چینی سے سنایا۔ وہ ماں کی بے تابی پر مسکراتا رہا۔ آپ ایسا کریں امی، ان کی پوری فیملی کو کھانے پر بلائیں، میں بھی عائشہ سے مل لوں گا اور اس کا شکریہ ادا کر دوں گا۔ آپ تو کر ہی چکی ہیں، اس نے کھانا کھاتے ہوئے سرسری انداز میں رابعہ سے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو کھانے پر بلاؤں گی۔ رابعہ کو اس کی تجویز اچھی لگی تھی۔ تیسرے دن انہوں نے عائشہ کی امی کو کھانے کی دعوت دے ڈالی۔ عائشہ کی امی نے شروع میں انکار کیا مگر رابعہ نے اتنا اصرار کیا کہ وہ دعوت قبول کرنے پر تیار ہو گئیں۔ لیکن جس دن وہ لوگ کھانے پر آئے تھے اس دن عائشہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ رابعہ کو مایوسی ہوئی۔ ان کے پوچھنے پر عائشہ کی امی نے کہا کہ عائشہ آج کسی دوست کی شادی پر گئی ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ رابعہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئیں۔ پھر ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا تھا۔ وہ مختلف تقاریب میں عائشہ کو بلا لیتی مگر عائشہ کی فیملی تو ان کے گھر آ جاتی مگر وہ کبھی نہیں آئی۔ 2-3 بار رابعہ نے خود جا کر بھی اسے آنے کی دعوت دی، وہ خاموشی سے حامی بھر لیتی مگر پھر نہیں آتی۔ رابعہ کو یہ محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان سے کترانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ بات انہیں کافی عجیب لگی تھی۔ عائشہ کے گھر وہ اکثر جاتی رہتی تھیں مگر عائشہ سے ان کا سامنا بہت کم ہی ہوتا تھا۔ اگر ہو بھی جاتا تو بھی عائشہ سلام دعا کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی اور دوبارہ سامنے نہ آتی، اور پھر اگر وہ عائشہ سے ملنا بھی چاہتی تو بھی وہ نیچے نہ آتی اور انہیں یوں لگتا جیسے عائشہ کی امی بھی یہ نہیں چاہتی کہ عائشہ زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھے۔ عائشہ کے برعکس سب سے چھوٹی بہن معصومہ سارا وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ رابعہ کو اس کی عادات بہت پسند تھیں اور وہ اکثر اوقات اسے اپنے گھر کسی نہ کسی کام کے لیے بلاتی رہتی۔ اس دن رابعہ نے اپنے گھر پر میلاد کروایا تھا۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے عائشہ بھی گھر پر ہی تھی۔ رابعہ نے ایک دن پہلے عائشہ کی امی کو اس تقریب کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ حسب معمول عائشہ کی امی معصومہ کے ساتھ رابعہ کے گھر چلی آئیں۔ عائشہ کو ان کے ساتھ نہ دیکھ کر رابعہ نے اس کے بارے میں پوچھا تو اور پھر اسے خود لانے کے لیے اس کے گھر چلی آئی تھیں۔ عائشہ کے بہانوں کے باوجود وہ پہلی بار اسے زبردستی اپنے گھر لے آئی تھیں۔ یہاں آ کر عائشہ قدرے نروس ہو گئی تھی۔ رابعہ نے باری باری اسے اپنے پورے خاندان سے متعارف کروایا تھا اور وہ رابعہ کے منہ سے اپنی تعریفیں سن سن کر شرمندہ ہوتی رہی تھی۔ رابعہ کے اصرار کی وجہ سے اسے تقریب کے اختتام تک رکنا پڑا اور نہ وہ بہت پہلے ہی واپس جانا چاہتی تھی۔ اس تقریب کے بعد رابعہ اسے اکثر ضد کر کے اپنے گھر لے جانے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لیتی اور ان کے گھر آ جاتی اور پھر یہ جیسے ایک معمول ہو گیا تھا۔ وہ اکثر اس وقت رابعہ کے گھر جاتی جب معیز گھر پر نہیں ہوتا۔ چھٹی والے دن بھی وہ فیکٹری چلا جایا کرتا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مگر صرف ملاقات نہیں ہوئی تھی ورنہ رابعہ کی زبانی وہ معیز کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی۔ وہ کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، اس نے بچپن کیسے گزارا، کتنی محنت کی، کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیسی تنگی دیکھی ہے۔ رابعہ نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان کی زبان پر ہر وقت معیز کا ہی نام رہتا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی زبان سے معیز کے قصے سنتی رہتی اور ان کا چہرہ دیکھتی رہتی۔ معیز کے نام پر ان کا چہرہ چمکنے لگتا تھا۔ شروع میں وہ صرف مروتاً رابعہ سے معیز کے قصے سنا کرتی تھی اور اکثر رابعہ کی ایسی گفتگو کے دوران اس کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ رابعہ اپنی دھن میں بولتی جاتی، انہیں اندازہ ہی نہ ہو پاتا کہ وہ متوجہ نہیں ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے معیز اور اس کی زندگی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے جیسا لگنے لگا تھا، گر گر کر اٹھنے والا، ٹھوکریں کھا کر سنبھلنے والا۔ اس دن بھی وہ اس سے دوسری باتیں کرتے کرتے معیز کا ذکر لے بیٹھی تھیں۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی اولاد نیک اور تابعدار ہوتی ہے مگر میں کہتی ہوں جتنا ادب، لحاظ و مروت معیز میں ہے میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔
میری عزت تو کرتا ہی ہے، ظاہر ہے میں اس کی ماں ہوں، مگر دیکھو عائشہ، میرے بیٹے کا ظرف کتنا بلند ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کی بھی عزت کرتا ہے جنہوں نے پوری زندگی اس کا مذاق اڑایا۔ مجال ہے جو کبھی اس نے کسی کو جتایا ہو کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور ان کی اولادوں نے ساری عمر اسے ذلیل کیا، اس کی شکل سے لے کر لباس، کھانے پینے کے طریقے تک پر اعتراض کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، بے عزت کرتے رہے، مگر معیز کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ جب بھی ان سے ملتا ہے بہت ہنس کر ملتا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں اتنی عزت ان کی اپنی اولاد نہیں کرتی جتنا معیز ان کی کرتا ہے۔ کبھی اس نے انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا، ان سے بدتمیزی نہیں کی، ان کے جھڑکنے پر ناک بھو نہیں چڑھائی، کبھی ان کے سامنے اونچی یا تیز آواز میں بات نہیں کی۔ پہلے کی تو بات ہی اور تھی، وہ ان کے گھر پر رہتا تھا، عزت کرنے پر مجبور تھا، مگر وہ اب بھی جب اسے کوئی مجبوری نہیں ہے ان کی اسی طرح عزت کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں خدا معیز جیسی اولاد سب کو دے، اسے اس کے صبر، برداشت اور محنت کا اجر ملا ہے۔ جب یہ چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہ میں اسے کس طرح پالوں گی، یہ اتنا ضدی اور بدتمیز ہوتا تھا، مگر ناصر کے مرنے کے بعد اس میں خود برداشت پیدا ہو گئی۔ مجال ہے اس نے کبھی بچپن میں مجھے عام بچوں کی طرح مختلف چیزیں مانگ کر تنگ کیا ہو، بس جو لا دیتی تھی خاموشی سے لے لیتا تھا۔ بعض دفعہ تو مجھے رونا آ جاتا تھا کہ یہ عام بچوں کی طرح ضد کیوں نہیں کرتا۔ مجھے یہی خوف رہتا تھا کہ یہ کہیں بگڑ نہ جائے، مگر خدا کا ایسا کرم ہے کہ مجھے کبھی اس کی نگرانی کرنی نہیں پڑی، اس کی زندگی اتنی سیدھی گزری ہے۔ وہ معیز کے بارے میں مسلسل بولتی جا رہی تھی اور عائشہ بیزار ہونے کے بجائے مسلسل ان کی باتیں سن رہی تھی، اور اس کی دلچسپی اب پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ اس دن چھٹی تھی، وہ حسب معمول صبح 10 بجے اٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یکدم اس کا دل رابعہ کے گھر جانے کو چاہا اور وہ ان کی طرف آ گئی۔ رابعہ اسے اس وقت ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی ملا کرتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے کمرے کی طرف آئی اور دروازہ بجا کر حسب عادت اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ یکدم گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ کمرے میں رابعہ کے بجائے صوفے پر معیز اخبار لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ عائشہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اسے گھبراتے دیکھ کر معیز نے کہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوئی کہ کسی تعارف کے بغیر وہ اس کا حال کیسے دریافت کر رہا ہے، لیکن اس نے اس کا سلام کا جواب دے دیا۔ امی نہا رہی ہیں، بس ابھی آ جائیں گی، آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ صوفہ چھوڑ کر خود بیڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ نہیں، میں پھر آ جاؤں گی عائشہ، آپ کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، امی واقعی تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گی۔ اس بار عائشہ کی حیرانی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر۔ آپ پلیز بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا امی کی مدد۔ معیز نے بات شروع کی تھی مگر عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز آپ اس بات کو رہنے دیں، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، آپ تو اسے کئی ماہ گزر چکے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں شرمندہ ہوں کہ پہلے آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا، حالانکہ میں آپ سے پہلے ہی ملنا چاہتا تھا، لیکن بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے مل نہیں سکا۔ لیکن میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اس سلسلے میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے یہاں نہیں آئی ہوں۔ عائشہ کے انداز میں کچھ بے بسی تھی۔ معیز خاموش ہو گیا۔ امی اکثر آپ کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، بہت تعریف کرتی ہیں آپ کی۔ معیز کے جملے پر عائشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور معیز کو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے یقینی نظر آئی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ عائشہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ آپ جاب کرتی ہیں؟ معیز نے گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، کہاں پر؟ عائشہ نے معیز کو چند جملوں میں اپنی جاب اور کمپنی کے بارے میں بتایا۔ جاب پسند ہے آپ کو؟ کچھ لمحوں بعد اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ معیز عائشہ کے جواب پر کچھ حیران ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ بہت چبھتے ہوئے تیکھے نقوش تھے اس کے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ کوئی بہت ہی عجیب تاثر تھا ان آنکھوں میں جو دوسروں کو یکدم چپ ہو جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ معیز نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ دونوں کے درمیان اس دن مزید گفتگو نہیں ہوئی۔